الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 8 ہجری کے اندر ایک بہت ہی زیادہ اہم معاملہ جو پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ سن 8 کے اندر مکہ فتح ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے۔ آپ نے مکہ میں لوگوں کو ایمان اور اعمال کی دعوت دی۔ مکہ والوں نے آپ پر، آپ کے صحابہ پر ظلم ستم کیا تو مجبوری میں آپ کو مکہ کو چھوڑنا پڑا تھا۔ آپ نے ہجرت کری، جسے ہجرت کہتے ہیں، جبکہ آپ کو مکہ سے بے انتہا محبت تھی اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات بھی کہی تھی، اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میری قوم اگر مجھے مجبور نہیں کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ بات کہی تھی آپ نے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے جا رہے تھے تو ایک راستہ وہ تھا کہ ایک طرف تو مدینے کا راستہ تھا اور ایک طرف مکہ کا راستہ تھا، تو آپ کو جانا تو مدینے تھا، مکہ تو چھوڑ کر آ گئے تھے، لیکن اس راستے کو آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور آپ پر قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ کو اپنا ملک یاد آ رہا تھا۔ تو قرآن نازل ہو رہا تھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ بے فکر رہیں، وہ اللہ آپ کو واپس لوٹائے گا یہاں پر۔ تو یہ وقت تھا جس وقت میں آپ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ تو یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ جب کوئی بظاہر ایسی بات نہیں دکھ رہی، لیکن اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ آپ کو واپس لوٹائیں گے یہاں پر، تو پھر وہ وقت آ گیا تھا۔ اس کے سبب اور اس کے اسباب کیا بنے؟ اس کا سب سے پہلا ایک سبب یہ بنا کہ آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے قریش کے درمیان میں معاہدہ ہوا تھا کئی باتوں پر۔ ایک بات یہ بھی تھی اس میں، اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر آ گیا تو واپس لوٹانا پڑے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایمان سے پھر گیا تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ تم آئندہ سال آؤ گے اور 3 دن سے زیادہ یہاں پر قیام نہیں کرو گے، عمرہ کر کے چلے جاؤ گے۔ ایک شرط یہ بھی تھی اس کے اندر کہ آپس میں یہ طے ہو گیا تھا 10 سال آپس میں جنگ نہیں کریں گے، یہ بھی ایک شرط تھی۔ اب جب یہ بات طے تھی کہ 10 سال آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور یہ بھی طے تھا کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے اس کا حلیف بن جائے، اس کے ساتھ مل جائے، چاہے وہ ایمان والا ہو اور چاہے وہ ایمان والا نہیں ہو، وہ جس کے ساتھ چاہے ملنا مل جائے، یہ طے ہوا تھا اس وقت۔ تو 2 قبیلے تھے مکہ کے اندر، ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو خزاعہ، اور ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو بکر، 2 قبیلے تھے۔ تو یہ قبیلہ بنو بکر یہ قریش کا حلیف تھا کہ ہم قریش کے ساتھ مل گئے، اور قبیلہ بنو خزاعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مدینے والوں کا حلیف تھا کہ ہم ان سے مل گئے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔
تو آپس میں تیتا جنگ نہیں کریں گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ ان کے لوگوں پر رات میں حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے اللہ کا واسطہ دیا، نہیں مانے، 20 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ حرم میں آئے، بیت اللہ کا واسطہ دیا، نہیں مانے۔ اور اس پر یہ کہ قریش مکہ وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، قبیلہ بنو بکر کے ساتھ، بجائے اس معاملے کو حل کرانے کے، اور اپنے منہ پہ کپڑے لپیٹ کر انہوں نے بھی حملہ کیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ قبیلہ بنو خزاعہ اپنے حلیف حضور کے پاس جائے گا اس بات کو کہنے کے لیے، 20 آدمی ہمارے قتل ہو گئے۔ تو 40 آدمیوں کی ایک جماعت، ایک وفد لے کر عمر بن سالم خزاعی یہ حضور کی خدمت میں گئے، ساری داستان سنائی کہ ہم نے اللہ کا واسطہ دیا، بیت اللہ کا واسطہ دیا، اور ان لوگوں نے ہمارے 20 آدمی قتل کر دیے، بدلہ دلواؤ۔ آپ سے کہا ہمارے معاملے کو حل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یقین دہانی دلائی ان کو، اور آپ نے ان سے کہا تم بے فکر رہو، اس معاملے کو حل کریں گے، یقین دلایا۔ اور مکہ والوں سے کہا 3 باتیں تمہارے سامنے ہیں۔ نمبر 1، جو 20 آدمی تمہارے حلیف نے قتل کیے ہیں ان کے بدلے میں قصاص دلاؤ، دیت دلاؤ، بدلہ دلاؤ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دو کہ بنو بکر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہم نمٹ لیں گے۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں باتوں پہ راضی نہیں ہوں تو جو معاہدہ کیا تھا 10 سال کا اس کو ختم کرو۔ تو قریش جو تھے بڑے جوش میں تھے، متکبرانہ الفاظ، تکبر، غرور میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ تیسری شرط منظور ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے ہمارے تمہارے درمیان میں۔ اب جو ان کے بڑے تھے وہ تو سمجھتے تھے اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، تو یہ بات کہی تو ابو سفیان بن حرب جو ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو وہ فوراً وہاں سے مکہ سے چلے اور مدینہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ سے کہا کہ اس معاملے کے اپن تجدید کر لیتے ہیں، نئے سرے پہ معاملہ کر لیتے ہیں، ختم نہیں کرتے ہیں، ہمارے لوگ ایسے ہی ہیں، نوجوانوں نے کہہ دیا معاملے کی تجدید۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ تم بات کرو، کوئی جواب نہیں۔ حضرت عمر کے پاس گئے، کوئی جواب نہیں۔ حضرت علی سے کہلوایا، کوئی جواب نہیں۔ حضرت فاطمہ سے کہا، کوئی جواب نہیں۔ حسن حسین سے کہا کہ کوئی جواب نہیں، خاموشی اختیار۔ یہ ابو سفیان، یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ابھی اسلام نہیں لایا، ابھی بعد میں اسلام۔ تو جب یہ مدینے گئے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گئے، تو یہ بستر بچھا ہوا تھا حضور کا، تو یہ اس پر بیٹھنا چاہتے تھے، تو ام حبیبہ نے اس بستر کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ تو بیٹی سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ تو بیٹی حضور کی زوجہ ہے، یہ ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے، تو کہنے لگی کہ ابا جان آپ اس کے قابل نہیں ہیں، یہ حضور کا بستر ہے، میرا گھر موجود ہے، آپ کہیں بھی بیٹھے، لیکن حضور کے بستر پر نہیں بیٹھنے دے سکتی، اب ایمان والے نہیں ہیں ابھی، تو یہ آپ کے قابل نہیں ہے، آپ اس کے قابل نہیں ہیں، لپیٹ کے رکھ دیا۔ حضور کی ذات کا معاملہ ہے تو یہ جواب دیا۔ پھر باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ حبیبہ تیرا اخلاق بگڑ گیا، تو کوئی جواب نہیں، خاموشی اختیار، باپ ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا کہ یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اس خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہوگی، اس لیے واپس لوٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رازداری کی اور فرمایا کہ صحابہ کو جمع کیا جائے، 7,000 آدمی، 7,000 صحابہ جمع کیے گئے، وہ کہا اس کو رازداری رکھا جائے۔
ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کو بدلہ دلوانا ہے، کیونکہ حلیف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ راز تھا، تو ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، ان کے بیوی اور بچے مکہ میں تھے اور یہ یہاں مدینے کے اندر تھے۔ وہ بیوی بچے مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے، بدری صحابی ہیں۔ جیسے حضرت عباس بھی مکہ کے اندر تھے، حالانکہ مسلمان ہو چکے تھے، ابھی تک مکہ میں تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر جنگ ہوگی تو مکہ والے ہو سکتا ہے میرے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں، تو میں مکہ والوں پر کوئی احسان کر دیتا ہوں تاکہ وہ نقصان نہیں پہنچائیں۔ اور اللہ نے وعدہ کر لیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، فتح ہونے والی ہے، تو وہ تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا مکہ والوں کو، اور اس خط کے اندر پورے حالات لکھے کہ اللہ کے رسول کا یہ ارادہ ہے، اللہ کے رسول اتنے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اگر حضور تنہا آتے جب بھی اللہ ان کو فتح دیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ ایک خاتون تھی سارا نام سے، اس خاتون کو دیا کہ یہ خط مکہ والوں تک پہنچا دینا۔ وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، ابو مرثد غنمی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کو بھیجا، یوں کہا کہ وہ خط لے کر آؤ۔ یہ گئے، ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر وہ عورت کو گھیر لیا انہوں نے، کہا کہ وہ جو خط ہے تیرے پاس وہ خط دے۔ تو اس نے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر نہیں دے گی تو تلاشی لیں گے، تو فوراً دے دیا نکال کر۔ خط میں دیکھا تو وہی ان کا نام تھا اور ساری باتیں موجود تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا، تو فرمایا کہ حضور کیا اس کی گردن اڑا دوں؟ انہوں نے رازداری کو ایسا کیا کہ وہاں خبر پہنچائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، یہ حاطب تو بدری صحابی ہے اور اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ حضور نے معاملہ خود نمٹا دیا۔ حضور نے پوچھا کہ حاطب کیا بات تھی؟ فرمایا کہ حضور یہ بات تھی، بات کو سننا چاہیے آدمی کی پوری، بات کو پوری سننا چاہیے، ایک طرفہ فیصلہ نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ حاطب کیا بات تھی؟ تو انہوں نے پوری بات بتائی، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ آپ کو مدد دے، اللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ ہی فاتح ہوں گے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان پر کوئی احسان ہو جائے تاکہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، یہ حاطب سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ساتھ لیا، جو بات تھی وہ بات بتا دی، سچ بول دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے انسان کو، سچ نجات دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بدری ہیں، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی عمر۔ تو حضرت عمر کا جوش تو جوش تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاملے کو ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلیف قبیلے تھے راستے میں ان سے بھی کہا تم آ کر ملو۔ 7,000 یہاں سے چلے اور یہاں سے روانہ ہوئے، 10,000 کا لشکر ہو گیا۔ آپ پہنچے ذوالحلیفہ، ایک جگہ کا نام ہے، یا مقام جحفہ، دونوں روایت، وہاں پہنچے تو وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے چاچا ہی ہیں، 2 چاچا آپ کے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عباس۔ یہ ایمان والے تھے، مکہ میں رہتے تھے، لیکن تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چاچا سے کہا میرے چاچا، یہ جو آپ ہجرت کر جا رہے ہیں نا، اب یہ آخری ہجرت ہے، بس اب مکہ فتح ہو جائے گا۔ اور یہ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہے۔ فرمایا کہ آپ جو ہے سامان تو مدینے میں بھیج دیں اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا، تھوڑے آگے پہنچے آپ علیہ السلام۔ عبداللہ بن امیہ وہ ایمان میں داخل ہوئے۔ ابو سفیان بن حارث، وہ ہیں ابو سفیان بن حرب، یہ ابو سفیان بن حارث، حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں۔ حارث حضور کے چاچا تھے، جیسے عباس چاچا ایسے حارث بھی ایک چاچا تھے، ان کے بیٹے تھے ابو سفیان۔ یہ دشمن تھے حضور کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے حضور کے۔ انہوں نے
اور حضور نے دائی حلیمہ کا ایک ساتھ دودھ پیا ہے، رضائی بھائی تھے، لیکن مکہ والوں کے ساتھ تھے، دشمنی پر تھے۔ یہ موقع ایسا تھا، فرمایا کہ میں ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں لے جا کے مر جاؤں گا، بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ آپ کی رحمت جوش میں آ گئی، حضور تو حضور ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو امن دیا اور انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مکہ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اور جب مکہ کے بالکل قریب پہنچے تو ابو سفیان بن حرب، جو حضور کے دشمن تھے، ابھی اسلام لے کر آئے، انہوں نے دیکھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ تاکہ یہ حضور ہیں اور حضور کے صحابہ ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قبیلہ بنو خزاعہ بدلہ لینا ہے، پر میں نے، یہ تو حضور ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تم میری سواری پر بیٹھ جاؤ، امن لو حضور سے، حضور تمہیں امن دے دیں گے۔ سواری پر بیٹھ کر چلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان جا رہا ہے، ان کے پیچھے دوڑے تاکہ ان کی گردن مار دے، پیچھے دوڑے کہ حضور کا دشمن ہے، اور انہوں نے، حضرت عباس نے تیزی سے سواری دوڑائی اور حضور کی خدمت میں لے کر چلے گئے۔ فرمایا کہ حضور یہ امن چاہتے ہیں، سب سے بڑا دشمن، اور آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان تمہیں امن ہے، ابو سفیان تمہیں امن، جبکہ دشمن ہے، قتل کرنے کے بارہا ارادہ کیا، فرمایا کہ ابو سفیان تمہیں امن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چاچا سے کہا کہ میرے چاچا، ان کو اونچے ٹیلے پہ لے کے جاؤ اور اسلام کا لشکر دکھاؤ، ان کو شان و شوکت دکھاؤ۔ صحابہ الگ الگ جگہ پر تھے، دیکھ رہے ہیں اونچے ٹیلے کے اوپر، تو کہنے لگے عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ تو کہنے لگے کہ ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے، نبوت، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ میرے بھتیجا نبی ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات ہے۔